شخص جو عمران خان صاحب کو آج جس طرح کے جملے کس رہا ہے، وہ تم تو کک بیک اسپیشلسٹ مشہور ہو حکومت کے کوریڈورز کے اندر. تمہاری کیا منہ، کیا متھا، کیا اوقات کہ تم عمران خان سے بات کر رہے ہو. عمران خان سے تو مخاطب ہی نہیں تم کر سکتے، تمہارا کیا قد ہے. اور تم تو آج یہ جو اور یہ قوم پوری دیکھ رہی ہے. یہ آپ یہ نہ سمجھیں کوئی شخص بھی کہ قوم کی آنکھوں میں کوئی دھول جھونک سکتا ہے. بچے کو جو سکول میں جاتا بچہ ہے ان کو بھی پتہ ہے ان دونوں خاندانوں کی اصلیت کیا ہے. اس کو ہم سپریم کورٹ میں چیلنج کریں گے. اس NRO2 کی حکومت میں آتے ساتھ فیتی کر دیں گے ہم، اس کے پڑخچے اڑا دیں گے، اور یہ قوم کا پیسہ ایک ایک روپے کا حساب لیا جائے گا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آپ کو بریگیڈیئر مصدق صاحب نے بڑی تفصیل سے بتایا کہ کس طرح ان کے جو انویسٹیگیشنز ہو رہی تھیں اس کے اندر جو انویسٹیگیٹو آفیسر تھے وہ بھی پرسرار طور پہ ہلاک ہو جاتے ہیں یا انہیں قتل کر دیا جاتا ہے. تمام گواہان کی پرسرار طریقے سے موت واقعہ ہو جاتی ہے یا انہیں قتل کر دیا جاتا ہے. ایک سازش کے تحت ان لٹیروں کو، چوروں کو ملک پہ مسلط کیا جاتا ہے اور پاکستان کی سب سے مقبول قیادت کو دیوار کے ساتھ لگا کے ان کو NRO2 دیا جاتا ہے. اور یہ پورا مذاق جو اس وقت ہو رہا ہے قوم کے ساتھ، ایک مذاق ہو رہا ہے قوم کے ساتھ. ہمارے نظام پہ سوالیہ نشان اٹھایا جا رہا ہے کہ کس طرح غیر مقبول لوگ، بدنام لوگ، بے ایمان لوگ غیر جمہوری طریقے سے پولیٹیکل انجینئرنگ کے ذریعے ان کو مسلط کیا جاتا ہے پوری قوم کے اوپر، اور پھر ایک ڈرامہ رچایا جاتا ہے. قوانین تبدیل کیے جاتے ہیں، یعنی کہ چوری کو قانون بدلوا کے چوری کو لیگل کور دیتے ہیں اور پھر کہتے ہیں ہم باعزت بری ہو گئے. یعنی چوری کو کہا گیا کہ یہ چوری نہیں رہی، کرپشن کو لیجیٹمائز کر دیا گیا پاکستان میں، اور پھر کہا گیا دیکھو ہم جو ہیں. اور یہ شخص جو عمران خان صاحب کو آج جس طرح کے جملے کس رہا ہے، وہ تم تو کک بیک اسپیشلسٹ مشہور ہو حکومت کے کوریڈورز کے اندر. تمہاری کیا منہ، کیا متھا، کیا اوقات کہ تم عمران خان سے بات کر رہے ہو. عمران خان سے تو مخاطب ہی نہیں تم کر سکتے، تمہارا کیا قد ہے. اور تم تو آج یہ جو اور یہ قوم پوری دیکھ رہی ہے. یہ آپ یہ نہ سمجھیں کوئی شخص بھی کہ قوم کی آنکھوں میں کوئی دھول جھونک سکتا ہے. بچے کو جو سکول میں جاتا بچہ ہے ان کو بھی پتہ ہے ان دونوں خاندانوں کی اصلیت کیا ہے اور کدھر سے انہوں نے پیسہ بنایا، اور اس کا جواب دینا پڑے گا. اور یہ کیا وجہ ہے کہ اگر یہ اتنے ہی صادق اور امین ہو گئے ہیں تو کرائے نا ذرا الیکشن، دیکھتے ہیں لوگ انہیں صادق اور امین مانتے ہیں کہ نہیں. الیکشن کا نام لو تو ان کی کانپیں ٹانگ جاتی ہیں، اور الیکشن کا نام لو تو یہ 13 جماعتیں اپنے اربوں ڈالر سمیٹ کے، اور اتنے بڑے خاندان کو سمدھی بیٹھا ہے وزیر خزانہ، کوئی بیٹا بیٹھا ہے، کوئی پوتا بیٹھا ہے، جو پیدا نہیں بھی ہوا اس کے بھی پیسے نکلی آ رہے ہیں. میں یہ بھی آج جاننا چاہتا ہوں کہ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ آج تک کوئی جواب نہیں آیا کہ مقصود چپڑاسی کے اکاؤنٹ میں سے جو اربوں روپے نکلے تھے وہ پیسے کس کے، اور وہ پیسے کہاں سے آئے. وہ پیسے کہاں سے آئے مقصود چپڑاسی کے اکاؤنٹ میں سے. کیوں جی بریگیڈیئر صاحب، وہ آج تک کسی نے جواب دیا ہے؟ آج تک وہ جواب نہیں ملا قوم کو کہ ان کے ملازموں کے اکاؤنٹ میں اربوں روپے جو آئے وہ پیسے کون سے تھے. کیا یہ موٹر وے کا کمیشن تھا جس کے پیسے جمع کرائے گئے تھے؟ یہ جو پاور پلانٹ لگائے گئے، جب یہ پاور پلانٹ لگائے گئے تو ذرا ٹریول ہسٹری چیک کریں نا سلمان شہباز کی. یہ ان ممالک میں کیا کرنے جاتا تھا جہاں سے یہ آ رہے تھے؟ 20 اس کے ایک سال کے اندر ٹرپ کیوں لگے ہوئے تھے؟ کیا یہ پیسے ان پاور پلانٹس کا کمیشن تھے؟ آج یہ سوال ان کا جواب نہیں دے سکے. مقصود چپڑاسی کے اکاؤنٹ میں پیسے کدھر سے آئے؟ وہ اربوں روپے کس کے تھے؟ آج پوری قوم نظام سے، پورے اس ملک کے نظام سے یہ سوال کر رہی ہے. ایک سائیکل چوری کرنے والا سنت نگر میں پکڑا جاتا ہے، اس کو الٹا ٹانگ دیتی ہے پولیس. کوئی بچہ بھوک سے روٹی چوری کرتا ہے تو اس کو مار کے اسے ہلکان کر دیتے ہیں. اور کوئی اربوں ڈالر چوری کرتا ہے، کک بیک اسپیشلسٹ مشہور ہے حکومت کے ایوانوں میں، وہ آتا ہے اور اس کو ہار پہنائے جاتے ہیں، وہ آ کے لیکچر دیتا ہے. وہ تمہیں تو فیٹف میں لیکچر دینا چاہیے جا کے کہ منی لانڈرنگ ہوتی کیسے ہے اور TT کیسے ہوتی ہے، تاکہ اس کے اگینسٹ قوانین بنائے جائیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو چہرہ اس نظام کا ہمارے قوم کے سامنے آ جائے، اور یہ پورا ایک یہ جو فلم ہے، یہ لائیو شو ایک طرح سے چل رہا ہے پوری قوم کے سامنے.
ایک اور یہ سمجھتے ہیں کہ کیا اس سے ان کی مقبولیت بڑھی ہے. لوگ نفرت آج مزید کر رہے ہیں اور لوگ سوال پوچھ رہے ہیں کہ ان کو مسلط کیسے کیا گیا اور کیوں ابھی تک الیکشن نہیں کرائے جا رہے اور ان کو پولیٹیکل انجینئرنگ کے ذریعے ابھی تک زبردستی بے ساکھیوں کے ساتھ ان کو مسلط کیا جا رہا ہے. ہماری معیشت آج تباہ ہو چکی ہے. 1100-1200 ارب کے انہوں نے اپنے کیس معاف کرا لیے. مہنگے ترین قرضے لیے جا رہے ہیں اس وقت اور قوم کو مقروض کیا جا رہا ہے. اور آج ہم یہ بھی جس طرح شفقت صاحب نے اناؤنس کیا کہ آج ہم یہ بھی اناؤنس کر رہے ہیں کہ ہم یہ تمام جو کیسز میں ان کا ایکویٹل ہو رہا ہے یا کرایا جا رہا ہے اس کو ہم سپریم کورٹ میں چیلنج کریں گے. اس NRO2 کی حکومت میں آتے ساتھ فیتی کر دیں گے. ہم اس کے پڑخچے اڑا دیں گے اور یہ قوم کا پیسہ ایک ایک روپے کا حساب لیا جائے گا. اور میں یہ بھی یہاں پہ کہنا چاہتا ہوں کہ یہ قوم کبھی معاف نہیں کرے گی. یہ جو عدل کے ساتھ، جو انصاف کے ساتھ، جو عوام کے پیسے کے ساتھ جو توہین کی گئی ہے اور جس طریقے سے یہ سکرین چلائی جا رہی ہے، آج پوری قوم غصے میں ہے ان چہروں کو دیکھ کے کہ کس طرح ان چوروں کو گلیمرائز اور گلوریفائی کیا جا رہا ہے اور انڈیمنیفائی کیا جا رہا ہے. یہ ملک جو ہے یہ اس مقصد کے لیے نہیں بنا تھا اور انشاءاللہ تعالی جلد عوام اس کا احتساب کرے. وہاں پہ جو آپ کی بھگلا جاتے ہیں وہ نہیں اس کیس کو صحیح طریقے سے جج صاحب کے سامنے بیان کر سکتے. مسئلہ کہاں پہ آتا ہے جو ان کو ریلیف مل جائے؟ دیکھیں، احتسابی نظام میں مسئلہ ضرور ہے. ہمارے سارے لیگل سسٹم میں بڑا پرابلم ہے ڈیلے کا اور باقی چیزوں کا. لیکن ساتھ ساتھ اگر کہیں سے یہ خواہش ہو کہ ان کو سزا نہیں دینی تو اس کا عمل دخل بھی اس میں آ جاتا ہے. تو اس کے بارے میں کوئی شک نہیں ہے کہ ان لوگوں نے جس طرح لوٹ مار کی. دیکھیں سیدھی بات ہے، 200 ٹیٹیاں لگی ہیں ان کے اکاؤنٹ کے، 200 ٹیٹی باہر سے پیسے آئے. وہ بھی کسی ایک ٹیٹی کا بتا دو کہ آپ نے باہر کوئی انکم ڈکلیئر نہیں کی، آپ نے کوئی جائیداد باہر ڈکلیئر نہیں کی، آپ نے کوئی کاروبار باہر ڈکلیئر نہیں کیا، آپ کو باہر سے پیسے کہاں آ رہے ہیں؟ مطلب اگر پاکستان کی تاریخ میں کوئی اوپن اینڈ شٹ کیس ہے، یعنی کہ جس میں کوئی لمبی چوڑی گواہی ایویڈنس کی ضرورت ہی نہیں ہے، وہ یہ ہے کہ یہ 16 ارب روپیہ جو ان کے نوکروں کے اکاؤنٹ میں آیا ہے اور پھر وہاں سے ان کے اکاؤنٹ میں ٹرانسفر ہوا ہے، وہ بھی نظر آ رہا ہے. تو بتا دیں کہ جی یہ ہمیں فلاں صاحب نے یا کوئی بینیفیکٹر یا اس میں تو وہ قطری خط بھی نہیں ہے، اس کے بھی بغیر ہے یہ. وہ تو کم از کم نواز شریف نے تو ایک جھوٹا سچا کیا جھوٹا ایک قطری خط نکال دیا تھا. یہاں تو کوئی قطری خط بھی نہیں ہے. تو اس لیے یہ بالکل سیدھا سیدھا لوٹ مار کا نظام ہے اور یقیناً ہمارا احتساب کے نظام کی بھی کمزوری ہے. شفقت صاحب گزارش یہ ہے، شفقت صاحب ایک سوال، گزارش یہ ہے کہ یہ مسلم لیگ نون آپ کے دور حکومت میں یہ کہتی رہی ہے کہ نیب کے سخت قوانین کی وجہ سے ملک کی معیشت تباہ ہو رہی ہے، انویسٹر باہر سے نہیں آتا، لہذا نیب کے قانون بڑے سخت ہیں، تباہ ہو رہا ہے ملک. اب تو انہوں نے آئین میں ترمیم کر لی ہے، نیب کو بالکل ہی لنگڑا لولا بنا دیا. کیا ملک میں ترقی ہو رہی ہے؟ یہ آپ نے اپنے سوال کا جواب خود دے دیا کہ ملک میں کوئی ترقی نہیں ہو رہی. اگر نیب کو مفلوج کر کے اور اکاؤنٹیبلٹی کے سارے نظام کو ختم کر کے اگر اس سے کوئی بہتری آئی تھی تو آپ دیکھ لیں. اصل میں یہ جو ہماری اشرافیہ نے لوٹ مار کی اور خاص طور پہ نواز شریف اور شہباز شریف اور آصف زرداری، انہوں نے کھوکھلا کر دیا ملک کو. اس لیے پاکستان کی عوام جو ہے ان کو قبول کرنے کے لیے تیار نہیں. اچھا اب آپ ان کی باری بتا دیں کہ آپ پی ٹی آئی کو ذمہ دار اس بات کا سمجھتے ہیں کہ آپ نے پارلیمنٹ سے جو ہے وہ ایک میدان چھوڑ دیا جس سے جو ہے نیب قوانین کے اندر ترمیم آئی اور یہ سارے کیسز ختم ہو گئے. دیکھیں انہوں نے وہ ان کے پاس کیونکہ تھوڑی سی میجورٹی تھی تو وہ ان اینی کیس انہوں نے یہ امینڈمنٹس تو پاس کرا لینی تھی. لیکن جس طرح عوام کو جب ہم اس جعلی نظام سے ہٹے ہیں تو جو عوام کی طرف سے پذیرائی ہمیں ملی ہے وہ آپ کے سامنے ہے. تو اس لیے آپ کی بات کا جواب یہ ہے کہ جتنے بائی الیکشن ہیں ماشاءاللہ وہ سارے تحریک انصاف نے سوائے چند ایک کے جیتے ہیں. تو یہ اس کا ایک سارا ذمہ دار تو یہ ٹولہ ہو گیا، انہوں نے اپنے کیسز معاف کروا دیے. یہ پاکستان کی بدقسمتی نہیں، پی ٹی آئی کی بدقسمتی نہیں کہ 3 سال آپ اقتدار میں رہے، آپ نہ مضبوط حکومت کر سکے. جب حکومت سے نکالا گیا آپ مضبوط اپوزیشن کے طور پہ بیٹھ سکتے تھے، آپ نے وہ اپوزیشن بھی نہیں کی. جب احتساب تھا تو خان صاحب کہتے تھے نیب کا ادارہ بھی کنٹرول اور کر رہا تھا، تو آپ کس چیز کی حکومت کریں؟ بات یہ ہے میرے بھائی، اگر احتساب کسی اور ادارے نے کرنا سن لیں. پچھلے 3 ساڑھے 3 سال جو ہماری حکومت تھی، آپ کو حماد اظہر صاحب نے کئی پریس کانفرنسز میں بھی بتایا ہے،
اگر آپ سارے اکنامک انڈیکیٹرز دیکھیں ہمارے سارے اکنامک انڈیکیٹرز اوپر جا رہے تھے. تاریخ کی سب سے بڑی ایکسپورٹ جو تھی وہ ہمارے زمانے میں ہوئی. اس کے بعد ریونیو کلیکشن جو تاریخی طور پہ ہمارے زمانے میں ہوا. اس کے بعد جو ریمیٹنسز تھی وہ تاریخی طور پہ. تو یہ تو ان کا نیریٹو ہے, یہ جو نون لیگ والوں کا, یہ باتیں کرتے ہیں. تو اچھا نہیں, بحث نہ کریں. آپ نے سوال کیا, میں نے آپ کو جواب دیا. یہ ہے کہ آج چونکہ ایک خصوصی طور پر کی بات ہو رہی ہے, تو میں یہ جاننا چاہ رہا ہوں کہ سابقہ دور کی ہم ہمیشہ بات کرتے ہیں, لیکن موجودہ دور میں بھی لوٹ مار جو ہے وہ جاری و ساری ہے. بس یہ سب ساتھ ہی بیٹھے ہیں. ابھی کچھ ہی دن قبل میں نے 5 ارب روپے کی کرپشن کا کیس ان کو درخواست بھی دی اور ملا بھی جا کر, تو وہ یہ کہہ کر وڈرا کر دیا گیا محکمہ اینٹی کرپشن کی جانب سے کہ یہ چیز پر ہم جو ہے نا وہ کچھ نہیں کر سکتے اوپر سے آرڈر ہے. نہیں, وہ ایسی کوئی بات نہیں ہے. کوئی بھی کرپشن کا کیس ہے, ہم اس کی بھرپور سراسر الزام ہے. یہ سراسر الزام ہے. آپ ایک سوال لے لیں. اچھا ٹھیک ہے نا, اچھا ان سے بات کریں. آپ سوال سراسر الزام ہے. آپ نے الزام لگایا میرے. اچھا کوئی نہیں, ایک منٹ ابھی غلط بات ہے. آپ ان کا سوال. ہاں جی, اوپر سے تفریق پر یقین رکھتے ہیں. آپ نے شریف خاندان کے کیسز فیکچوئل بتائے کہ انہوں نے سرکاری جہاز جو ہے وہ ذاتی استعمال کے لیے یوز کیا اور بہت سارے ٹرپ کیے, اتنا خرچہ ہو گیا. ابھی حال ہی میں ہم نے دیکھا ہے کہ پنڈی جلسے میں خان صاحب نے پنجاب حکومت کا ہیلی کاپٹر استعمال کیا, اور اب تو کے پی کے میں لا بھی پاس ہو گیا کہ ان سے کوئی نہیں پوچھ سکتا. انہوں نے سرکاری ہیلی کاپٹر دیکھیں یار, اس کا میں جواب دیتا ہوں. سوال یہ ہے کہ جو اختیارات کے ناجائز استعمال کرتے ہوئے نیب نے کیس روکا. دیکھیں جو اس میں دیکھیں جو بزدار صاحب کے خلاف کیس تھا اس میں ان کو انہوں نے بری کر دیا. دوسری بات یہ ہے کہ کوئی ہیلی کاپٹر جو ہے وہ پنجاب منسٹر کے یا پنجاب گورنمنٹ کی ریپرزینٹیشن کے بغیر استعمال نہیں ہوتا, اور وہ اس میں بیٹھے ہوتے ہیں اور وہ انٹائٹلڈ ہیں اور اس طرح ہے. اصل بات یہ ہے کہ یہ بتائیں کہ یہ 16 ارب روپیہ جو آیا ہے یہ کہاں سے آیا ہے, کون سا بینیفیکٹر ہے جو کہ ان کو باہر سے پیسے بھیج رہا ہے. آج تک ابھی میں شہباز شریف اور یہ سلیمان کو کہتا ہوں کہ بتا دیں کہ جی یہ ٹی ٹی جو آئی ہے یہ ہمارے فلانے رشتہ دار نے یا ہمارے فلانے کسی نے بھیجی, ایک تو بتا دیں. ان کا شیخ صاحب ایک سیکنڈ, اس کے بعد آپ پوچھیں. ایک طرف تو باتیں یہ ہو رہی ہیں کہ جو اراکین قومی اسمبلی ہیں وہ دوبارہ جا کر قومی اسمبلی میں استعفے دیں گے, کیا یہ بات درست ہے یا نہیں؟ اور دوسری طرف پنجاب اسمبلی کب تک توڑنے کے امکانات ہیں. اور تیسری بات یہ ہے کہ صدر عارف الوی جو ہے آج لاہور آ رہے ہیں, عمران خان سے ملاقات کریں گے اور جو اسحاق ڈار سے ملاقاتیں ہوئی ہیں اس پر بھی کریں گے. کیا دیکھیں جی, جو تیسری بات ہے اس کے بارے میں تو مجھے علم نہیں ہے, لیکن عمران خان صاحب نے ایک دفعہ سے زیادہ دفعہ کہا ہے کہ وہ جلدی فیصلہ کر دیں گے اسمبلی تحلیل کرنے کا, تو انشاءاللہ وہ جلدی فیصلہ ہو جائے گا. جی قذافی صاحب, چھوٹا سا سوال, نیب کو کنٹرول کون کر رہا ہے؟ اس کے بارے میں جواب عمران خان صاحب دے چکے ہیں کہ جو گئے ہیں وہ کنٹرول کر رہے تھے, وہ فیصلہ کرتے تھے, جو چلے گئے ہیں. اچھا سر, آپ معاشی بات کر رہے ہیں معیشت کی, جو ابھی آپ جو حکومت لینے کے تیار ہیں آلموسٹ اس پہ کافی آپ کی پاپولرٹی ہے, یہ بتائیے کہ جو 2018 میں پاکستان تحریک انصاف میں معاشی پالیسیاں لے کے آئے گی, کہ اگر حکومت ملتی ہے تو آپ انہیں پالیسیوں کے تحت چلیں گے یا اس میں کوئی ٹیم میں چینج کر رہے ہیں یا وہی ٹیم اسی طرح؟ 3.5 سال کے اندر جو ہماری معاشی پالیسیز تھیں انہوں نے ملک کو کھڑا کیا, اپنے پیروں پہ کھڑا کیا. یہ آپ کے سامنے ہمارے معاشی ایکسپرٹ بیٹھے ہیں, یہ آپ کو بتائیں گے کون سا انڈیکیٹر ہے جو ہمارے دور حکومت میں اوپر کی طرف نہیں گیا. ہر طرح سے انہوں نے جو ڈیفیسٹ چھوڑے تھے اس کو ہم نے پور کیا. کووڈ کے باوجود ہم نے ایسے اقدامات کیے کہ ملک کو کھڑا کیا, احساس پروگرام کے ذریعے لوگوں کو ریلیف دیا. انہوں نے پچھلے 8 مہینے میں تباہ و برباد کر دیا ہر چیز. جی پوچھو شعیب, آپ یہ بتائیں کہ سوچ کے جب بھی نگران سیٹ اپ آتا ہے یہاں تک ہم نے تاریخ پڑھی ہے تو مزید جو معاشی حالات ہیں وہ خراب ہوئی. کیا ملک اس وقت متحمل ہو سکتا ہے کہ نگران سیٹ اپ کی طرف جائیں, اس کے بعد الیکشن اور مزید ہماری معاشی؟ میرے بھائی آخری بات ہے, میں ذرا اس کو ذرا کلیئر کر دوں. سنیں پلیز. دنیا جہان میں جہاں جمہوری ممالک ہیں, جب کوئی سیاسی یا معاشی بحران شدت اختیار کرتا ہے تو وہاں پہ الیکشن کرائے جاتے ہیں.
اور الیکشن اس لیے کرائے جاتے ہیں کہ نئی حکومت آئے, اس کو عوام کا مینڈیٹ ہو, وہ سخت فیصلے کر سکے, وہ دور رس فیصلے کر سکے, کیونکہ وہ 5 سال کے لیے وہ حکومت آتی ہے. یہی حل ہے. اگر اس کے علاوہ کوئی حل کوئی تجویز کر سکتا ہے تو ہمیں بتائیں. کوئی اور اس کے علاوہ حل ہے نہیں, کیونکہ یہ جو ان کو اگر آگے 8 مہینے میں آپ نے دیکھ لیا کہ انہوں نے کون سا ایسا فیصلہ کیا ہے جو ملک کی بہتری کے لیے. یہ آپس میں لڑ رہے ہیں. وہ مفتاح اسماعیل جو ہے وہ کوئی بات کرتا ہے, اسحاق ڈار کوئی بات کرتا ہے, تو ایک ہی ہے, الیکشن الیکشن الیکشن.